السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سبھی لوگ جو مجھ کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو شیئر ضرور کر دیں۔ تو یہ شیئر کرنا اور یہ میسج پہنچانا یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ اور جو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، اس سے کچھ عمل کریں گے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ اس ویڈیو پہ ضرور کر دیں۔ تو آج جو ہم لوگ کا عنوان ہے، جو شارٹ ریمائنڈرز آن دعویٰ، جس کا آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے اسلام کے جو اس دنیا میں آئے۔ اسلام کے بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں آئے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ بہت سارے اسلام کے پیغمبر اس دنیا میں آئے، جس کی آخری کڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے بھی کسی بھی مرد کے والد نہیں ہے، آپ میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ تو بہت بار ہسٹری میں جب ہم لوگ کو پڑھایا جاتا ہے، یا اگر بھی آپ ویکیپیڈیا پہ جائیے گا تو لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فاؤنڈر آف اسلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہے، بلکہ وہ لاسٹ پروفٹ ہے اسلام کے، کیونکہ قرآن میں بہت سارے ایسے شخص ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس دنیا میں رہتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کو مسلم بولا گیا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اسلام کے، جن پہ اسلام مکمل ہوا اور جن کے ذریعے آخری جو اسلام کو پریزرو فارم میں دنیا کو دیا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکہ میں، اور مکہ میں 6ویں صدی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی رہتے اسی وقت ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ یعنی کہ ان کی ماں آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈبلی آرفنڈ ہے، 2 بار یتیم بن جاتے 6 سال کی عمر تک کی، اور پھر 8 سال کی عمر میں ان کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ یتیم بچہ، جو کہ جس کے والد انتقال کر جاتے ہیں، جن کی ماں انتقال کر جاتی ہے، جن کے دادا انتقال کر جاتے ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا نصیب نہیں ہوتا کہ وہ جا کر کے اسکول مطلب پڑھے لکھے، اور ان کو ایڈوکیشن نہیں مل پاتا اس طرح، پھر بھی یہ شخص ایسے ہے جن کو جب ایک کرسچن مائیکل ایچ ہارٹ اپنے بک لکھتے ہیں 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری، اور وہ ایسا کوئی بک نہیں تھا جس طرح عام طور پہ بہت سارے اس طرح کے بک ہوتے ہیں کہ 100 مین ان ہسٹری، 100 موسٹ پاورفل مین ان ہسٹری۔ مائیکل ایچ ہارٹ جب وہ بک لکھتے ہیں تو 32 کیٹیگریز میں لوگوں کو جانچتے ہیں، 32 چیز میں جانچتے ہیں کہ وہ کس طرح کے رولر تھے، وہ کس طرح کے باپ تھے، وہ کس طرح کے بھائی تھے، ہر ایک چیز میں 32 کیٹیگریز میں وہ جانچتے ہیں، اور اس کے بعد خود عیسائی ہونے کے باوجود وہ نمبر 1 رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کہتے ہیں کہ مائی چوائس آف محمد، کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا ہے 100 موسٹ انفلوئنشل مین کی لسٹ میں، سب سے 100 طاقتور انسانوں کی لسٹ میں نمبر 1 محمد کو رکھا، جبکہ میں خود ایک عیسائی ہوں۔ مائیکل ایچ ہارٹ بولتے ہیں کہ مائی چوائس آف محمد، کہ میرے محمد کو چننا دیٹ ول بی کاز سرپرائز ٹو مینی، کہ بہت لوگ تعجب کریں گے، اینڈ مینی ول کوشچن اٹ، بہت کوئی اس پہ سوال اٹھائیں گے، بٹ ہی واز دا اونلی مین، لیکن وہی ایک شخص تھے جو کہ سپریملی سکسیسفل تھے ریلیجیس اور سیکولر لیول پہ بھی، دین کے میٹر میں بھی اور دنیا کے میں ہر ایک میٹر میں وہی ایک شخص تھے جو کہ کامیاب تھے۔ مہاتما گاندھی کے بارے میں آپ پڑھیے، مہاتما گاندھی لکھتے ہیں کہ جب میں نے دوسرا والیوم کو بند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کی، تو مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اور بھی پڑھنے کو نہیں ملا ان کی لائف سے۔ جارج برنارڈ شاء جو کہ بہت ہی بڑے ہسٹورین ہے، وہ کہتے ہیں کہ فار فرام بینگ کالڈ این اینٹی کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ بولنا چھوڑو ان کو، ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی، ان کو تو دنیا کا مسیحا کہا جانا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے نان مسلم ہسٹورینس، رائٹرز اور بک لکھنے والے، کیرن آرمسٹرانگ، ابھی کے ٹائم پہ کیرن آرمسٹرانگ ہے، وہ لکھتی ہیں ایک کتاب
जबकि वो खुद क्रिश्चियन है, जबकि फिर भी वो किताब लिखती है प्रॉफेट मोहम्मद, अ प्रॉफेट ऑफ आवर टाइम्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वक़्त का नबी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, को लोग इतने पसंद करते हैं, इवन आप नॉन मुस्लिम बहुत सारे राइटर्स उनकी तारीफ करते हैं। और इवन जब 40 साल में सबसे पहले उनके ऊपर ये कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, उससे पहले भी लोग उनको अस्सादिक अल अमीन कहते थे, सच्चा और अमानतदार कहा जाता था उनको। और उनके इखलाक के बारे में अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक आप सबसे बुलंद अखलाक वाले हैं, आपका इखलाक, आपका कैरेक्टर सबसे ऊंचा है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा जाता है कि उनका इखलाक क्या था, तो वो कहती हैं, उनकी बीवी है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती कि उनका इखलाक पूरा का पूरा कुरान था। और उनका इखलाक कैसा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कैरेक्टर कैसा था, तो अगर आप पढ़िएगा तिरमिज़ी हदीस नंबर 3641, तो उसमें लिखा हुआ कि सबसे ज़्यादा लोगों में सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि जब भी तुम अपने भाई से मिलो तो मुस्कुराओ। ये भी तुम्हारे लिए सदका है, ये भी तुम्हारे लिए पुण्य का काम है। ये लिखा है तिरमिज़ी हदीस नंबर 1970 में। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माफ़ी, फॉरगिवनेस अगर आप देखना चाहेंगे, तो ताइफ मक्का के बगल में एक जगह है ताइफ। ताइफ में जब वो जाते हैं और वहाँ पर लोगों को इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे बदमाश लोग उन बदमाश बच्चे उन पे पत्थर बरसाते हैं, यहाँ तक कि उनके खून से पूरा खून उनके बॉडी से बहने लगता है और उनके जूते में खून जम जाता है। उस वक़्त भी वो कहते हैं कि ए अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते। उस वक़्त भी पत्थर जब उनको मारा जा रहा है, उनके बदन से खून निकल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते। मक्का जहाँ से उनको निकाला गया, मक्का जो उनका घर था जहाँ पे, वहाँ पर उनकी परवरिश हुई, वहाँ पर वो बड़े हुए, लेकिन उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसके बाद उनको चले जाना पड़ता मदीना। जब जिस दिन मदीना को मक्का को वो फ़तह कर रहे होते हैं, तो लोग जो उनके साथी होते हैं, वो कहते हैं आज बदले का दिन है, आज हम लोग बदला लेंगे, क्योंकि इतना ज़ुल्म हुआ हमारे साथ मक्का में। 10 साल जब हम मक्का में थे, 13 साल जब मक्का में थे, तो हमारे पर ज़ुल्म हुआ, हमको मारा गया, हमको पीटा गया, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज बदले का दिन है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, आज बदले का दिन नहीं, आज माफ़ी का दिन है। और वो बोलते हैं क़ाल ला तस्रीब अलैकुम, आज के दिन तुम पर कोई भी मलामत नहीं। सबको अल्लाह के नबी ने लगभग-लगभग सारे लोगों को अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया। ये उनकी माफ़ी थी। उनकी दया, उनकी मर्सी, उनकी रहमत, अल्लाह ताला तो कुरान में कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान वालों की तरफ रहमत बना करके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं, हदीस है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1924, वो कहते हैं तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। वो लोगों को ज़मीन वालों पर रहम करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करो। वो कहते हैं बाय अल्लाह ही डज़न्ट बिलीव, बाय अल्लाह ही डज़न्ट बिलीव, बाय अल्लाह ही डज़न्ट बिलीव। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो शख्स जिसका पड़ोसी उसके तकलीफ से परेशान हो। तो वो ज़मीन वालों को रहम करने के लिए बोलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर जो हमदर्दी थी, जो एम्पैथी था। अब्दुल्ला बिन उबय जो रईसुल मुनाफिकीन है, जो मुनाफिक है, जो सिर्फ़ मुँह से बोलता कि मैं मुसलमान हूँ, उस वक़्त बोलता था मैं मुसलमान हूँ, दिल से मुसलमान नहीं था। उसके बेटे भी जब वो आते हैं, ये लिखा है मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 2400, वो बोलते हैं अब्दुल्ला बिन इन सलाम का बेटा अब्दुल्ला इब्न उबय, उसके बेटे आते हैं और वो कहते हैं कि या अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद इंतकाल कर चुके हैं। सोच सकते हैं एक दुश्मन का बेटा आकर के बोल रहा है, लेकिन जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बेटे के दर्द को एहसास करते हैं और कहते हैं अपने शर्ट को, अपने कमीज़ को उतार के दे देते हैं वहाँ पर। ये एम्पैथी, ये हमदर्दी उनके अंदर था। एक शख्स आता है मस्जिद नबवी में और वो शख्स आके पेशाब करने लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, अभी भी कोई मंदिर या मस्जिद या कहीं भी चर्च में जाके कोई पेशाब करने लगे या कहीं पर गंदगी फैलाने लगे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग दौड़ेंगे उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, और वो वही हालत हुआ, सहाबा लोग दौड़े वहाँ पर, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इसको पेशाब करने दो। जब उसने पेशाब कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला पानी बहा देने को बोलो, सब पानी बहा दिया गया और वो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को कहा जिसने पेशाब किया था कि ये मस्जिद है, यहाँ इबादत होती है, यहाँ पर हम लोग गंदगी नहीं करते, ये अल्लाह का घर है। तो ये उनका हमदर्दी था, लोगों से समझने की कैपेसिटी थी उनके अंदर। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका इक्वालिटी, वो कहते हैं हज्जतुल विदा में बराबरी किस तरह वो करते हैं, वो कहते हैं कोई भी अरब गैर अरब से ऊँचा नहीं होता और ना ही गैर अरब अरब से ऊँचा होता है। कोई भी गोरा काले से ऊँचा नहीं होता, ना ही काला गोरा से ऊँचा होता है। उनकी टॉलरेंस, सहनशीलता, जो बर्दाश्त करने की कुव्वत क्या थी,
وہ کہتے ہیں حدیث بہت ساری حدیثیں اس کے اوپر جابر رضی اللہ تعالیٰ انکی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے اسلام میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں پیشنس اینڈ ٹالرنس, صبر کرنا اور برداشت کرنا. یہ لکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 29806 میں. اور ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں, ایک آدمی آتا ہے اور ان کے کالر کو زور سے کھینچتا ہے, اور ان کے کالر کے اتنے زور سے وہ کھینچ دیتا ہے کہ ان کے گردن میں یہاں پہ داغ ہو جاتا ہے. صحابہ بول رہے وہ دیکھ رہے تھے کہ گردن میں داغ ہو گیا, لیکن وہ پلٹتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہوا, تو وہ بولتے مجھے کچھ پیسے دے دو. تو عام طور پہ میں ابھی کچھ دن پہلے, ایک سال پہلے لگ بھگ پوپ کا آرٹیکل پڑھا تھا کہ پوپ کو کسی نے ڈھکیل دیا تو پوپ غصہ سے پاگل ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے جو تو بولنا شروع کر دیا لوگوں کو. تو یہاں پر ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی ہے, جو آخری پیغمبر ہے, ان کو گردن سے ان کو کالر کو پکڑ لیا, گلے میں داغ ہو گیا. انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بولا یہ پیسہ مانگ رہا ہے, اس کو جا کے پیسہ دے دو. یہ ان کے اندر برداشت کی قوت تھی, یہ ٹالرنس ہے ان کا, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جینٹلنس, وہ جو ان کے اندر جو لوگوں سے بیہیو کرنے کا اتنا اچھا کوالٹی تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ 8 سال ان کے اندر کام کرتے, 8 سال ان کی خدمت کرتے, ایک صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے کہ میں نے جب تک خدمت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک بار بھی انہوں نے اف تک نہیں کہا, ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ انس اف یہ تم نے کیا کر دیا, ایک بار بھی انہوں نے اف تک نہیں کہا ان کو. صرف جب بھی غلط کرتے تھے تو سدھار دیتے تھے کہ ایسے نہیں ایسے کر لینا. ان کی ہمبلنس, ان کے اندر جو ونمرتا تھی, جو ان کے اندر ہمبلنس تھا, وہ کبھی بھی لوگوں کو کھڑے ہونے کو نہیں بولتے تھے. عام طور پہ جب بھی کوئی بڑا انسان آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے, آخری نبی ہے, وہ جب آتے ہیں تو وہ بولتے کہ کوئی بھی میرے لیے کھڑے نہیں ہوگا. وہ اتنے سمپل لائف جیتے تھے کہ لوگ جب آتے تھے تو پوچھتے تھے تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ان کے لیے نہ کوئی ایکسٹرا چیئر ہے نہ کوئی یہ ہے, اتنا ہمبل تھے وہ, اتنا زیادہ ونرم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ تم لوگ مجھ کو اس طرح مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, کیونکہ میں بس ایک بندہ ہوں تو کہنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. وہ ایک ان کے وہ کس طرح کے ہسبینڈ تھے, کس طرح کے پتی تھے, کس طرح کے شوہر تھے. وہ گھر کا کام بھی کر رہے, وہ اپنے جوتوں کو خود بنا رہے ہیں, وہ اپنے وہ دودھ کو, بکری کے دودھ کو خود نکال رہے ہیں, وہ اپنے کا جو بھی گھر کا کام رہتا اس کو بھی کر رہے ہیں. اور وہ اپنے صحابی کو بول بھی رہے, صرف خود نہیں کر رہے بلکہ وہ بول بھی رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا بیہیو کرتا ہے, جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے. بیٹی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بیٹی آپ کو جہنم سے آڑ ہے, آپ کو نرک سے بچائے گی. جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو یا 2 بیٹیاں ہو یا بہت سارے حدیث میں 1 بیٹیاں بھی ہو تو وہ اس کو جنت میں لے جائے گی. بیوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اچھی نعمت بیوی ہوتی ہے. ماں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ ایک بہترین نمونہ ہے, ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے, آئیڈیل ایگزامپل ہے. چاہے آپ بزنس مین ہو, چاہے آپ ملٹری لیڈر ہو, چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہو, چاہے آپ سروس کرتے ہو, چاہے آپ ٹیچر ہو, ہر ایک فیلڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ وہ جو پاتے ہیں لکھے ہوئے ایک امی نبی کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں. تو ابھی بھی اگر آپ بائبل پڑھیے گا, گاسپل آف جان چیپٹر 16 ورس نمبر 7, گاسپل آف جان چیپٹر 16 ورس 12 13 14, تو جیسس کرائسٹ بول رہے کہ I will pray to the Father and he will give you another comforter. ایون ہندو اسکرپچرز آپ پڑھیے گا تو اس میں لکھا ہوا بھاوشیہ پران پر 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8, شلوکا نمبر 10 سے 27 کا اتھرو وید کنتاپ سکت میں آپ کل کی پران پڑھیے گا, کل کی اوتار کے بارے میں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو کل کی اوتار کی پروفیسی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کے بارے میں دوسرے دھرم گرنتھ کہتے ہیں, بائبل کہتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتا ہے, نیو ٹیسٹمنٹ کہتا ہے, ہندوازم کے اسکرپچر کہتے ہیں, بدھسٹ کے اسکرپچر کہتے ہیں, گاسپل آف بدھا کہتا ہے. تو یہ شارٹ میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو یہ جب آپ جانتے ہیں تو میں اینڈ میں یہی آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو بھی میرے ویور, جو بھی اس ویڈیو کو ابھی لائیو دیکھ رہے اور جو بھی اس ویڈیو کو آئندہ دیکھیں گے, میرے سارے مسلمان اور غیر مسلمان بھائیوں سے, کہ آپ کو اس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیے, اس شخصیت کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے, ان کی سیرت کو, ان کی بایوگرافی کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ ان کی بایوگرافی کو, ان کی سیرت کو پڑھیے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ
उस तरह से आपके अंदर एक बदलाव आएगा। आप भी इस शख्सियत को इस शख्सियत की इज़्ज़त करने लगेगा और इस शख्सियत के लिए आपके दिल में भी मोहब्बत आएगा, आपके दिल में भी इस शख्सियत के लिए इज़्ज़त आएगा और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी और आखिरत को बदल देगी। और अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब अगर आप इस शख्सियत को जानते हैं और इसको फ़ॉलो करते हैं, इनकी बात को मानते हैं, इन पे चलते हैं, तो ये चीज़ इनकी शख्सियत में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। मतलब इनको इनके नाम में कोई और मतलब माइकल एच हार्ट का नंबर 1 से वो और भी ऊपर नहीं जाएँगे, क्योंकि वो नंबर 1 है और नंबर 1 हमेशा रहेंगे। लेकिन ये आपके लिए भलाई है कि आप उनके ऊपर उनकी बातों पे चले, उनके बताए हुए रास्ते पे चले। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को ये दावत देना चाहता हूँ, इस बात की तरफ बुलाना चाहता हूँ कि आप इस नबी और इस आखिरी पैगंबर को जानें, इनके बारे में पढ़ें और इनके बताए हुए रास्ते, इनका जो मैसेज है एक खुदा के बारे में, आखिरी रसूल और आखिरत के बारे में, इस मैसेज को कबूल करें, जिससे कि आप इस दुनिया और आखिरत में भी आपके लिए कामयाब हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।